چلیں اسد صاحب ہم اپنے ارد گرد کی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جس کے مطابق ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں بلکہ خود کو بھائی حسن نواز کی 2.89 کروڑ کی مقروض بھی ظاہر کیا ہے. اس کے علاوہ 84 کروڑ کی اراضی بھی ظاہر کی ہے. یار کیا لوگ ہیں, اور لعنت ہو مجھ پہ, ہم پہ. یہ ہم جو ہے نا میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہ وہی خاتون ہے جس نے کہا تھا کہ باپ بیرون ملک کیا میرے تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. یہ ایسی کون سی توپ چلائی ہے کہ کتنا کہا آپ نے, کتنے کروڑ کی؟ 96 کروڑ. 84 کروڑ. اسی قیمت پہ میں نیگوشیٹ کرا دیتا ہوں کسی کے ساتھ. یہ 186 کی ہوگی. چھوڑو یار, 75 سال ہو گئے جوتے کھاتے, بات کی سمجھ نہیں آ رہی. کل تک یہی خاتون کہ میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں, باہر کیوں نہیں, اور اب 2 کروڑ پتہ نہیں 90 لاکھ کی مقروض بھی ہیں بھائی کی. تو بھائی کون ہے, کس کا بیٹا ہے؟ بھائی ہے. جو بھی وہ کاروبار کرتے ہوں گے 100% کے شیئرز تو باپ کی دی ہوئی دولت ہے نا. انہوں نے تو کبھی 5 روپے نہیں کمائے ہوں گے. وہ جو حسن اور حسین ہیں ان بیچاروں نے کیا, تو آبویسلی یہ سارے بہن بھائی, مجھے نہیں پتا تفصیلات کا, لیکن کیا ہے نہیں. اور پھر دوسرے وہ جو اپنا سیال کوٹھی بھائی, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. وہ کدھر ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں آیا, یہی کچھ ہے. بھائی آپ بھی شروع ہو جاتے ہو, بھائی وہ ڈکلیئر کی ہے تو فلاں کی ہے, تو میں کیا کروں اگر کی ہے. جھوٹ کا کاروبار ہے, ہر ایک کو پتا ہے, بولتا کوئی نہیں, پکے پکے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرنے. ساری صورتحال سب کو پتا. میں کوئی نئی بات قطعاً نہیں کرتا. کل کی بات ہے یار, پورے پاکستان کے سامنے. میرے تو یہاں گا وہ نہیں, میرے پاکستان میں تو پتہ نہیں کیا. اب اس میں پتہ نہیں کتنا جھوٹ کا ہو کرنے والا ہو کوئی, لیکن نہیں ہے. یہ ایک ارینجمنٹ ہے, یہ ملک سے زیادہ ایک ارینجمنٹ ہے. صحیح, یہ کوئی نظام نظوم نہیں ہے. اٹ از این ارینجمنٹ. ویسے حسن صاحب دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھئی, اگر اس کی میں پوری زندگی اس کے خلاف کیمپین میں وقف کر دوں گا اگر اس کی باہر 1 انچ کی جائیداد پکڑی جائے. ڈھونڈو. اگر اس میں جو کچھ بھی اس کے اثاثے ہیں اس میں سرے میں 11 فیلڈ وغیرہ یہ وہ تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے. ابھی تمہارا وزیر اعظم پیٹ رہا تھا 2 دن پہلے, یہ کاکڑ صاحب, کتنے ارب کتنے خرب کے ٹیکسز چوری ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ باہر کا بتاؤ مجھے اگر کچھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں. یہاں کس کے پاس کیا ہے کتنا ہے, وہ تمہارے تو 2 ٹکے کے سرکاری ملازموں کے بیسمنٹ سے اربوں روپیہ نکلتا ہے. جاؤ جا کے کسی فیڈرل سیکرٹری کی یا یہ پروونشل سیکرٹری کا اس کا ٹیک ہوم تو دیکھو کبھی. یہ پرکس رچ سیلری پور لوگ ہیں. جاؤ کبھی ان کی تنخواہیں پتہ کرو, اور پھر مجھے کوئی حساب لگا کے بتایا کہ جو ٹیک ہوم ہے اس میں گزر بسر کیسے ہوتی ہے. جی او آر ایچ گھر میں گئے, فلانا پرکس پریولیجز, یہ وہ سارا باقی سارا کیا ہے, کہاں سے آتا ہے. کسی کے بارے میں بھی لیونگ بیونڈ مینز کا سوال بنیادی ہے. پوچھو کہاں سے آیا. اگر وہ نہیں بتا سکتا تو پھر وہ یہ بتائے کہ جی یہ مجھے میرے سسرال نے دیا تھا یا میں نے ماں باپ سے انہیرٹ کیا. ختم. آپ نواز شریف یا فلاں ٹم کہاں اور بے شمار لوگ, یہ تو ایک چونکہ پرومیننٹ آدمی تو بات کرتے, آپ ان کے یہ سارے اثاثے مساثے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہے جو بندہ جس دن سیاست میں آیا اس کی برتھ کیا تھی, آج کہاں ہے؟ یہ اتنی ایجنسیاں رکھی ہوئی ہیں جن سے دنیا بھی ڈرتی ہے, قابل لوگ ہیں. انہیں کہا نا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. دسو سانو مجھے بتاؤ کہ جس سال نواز شریف, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ادروائز بے شمار ہیں, سیاست میں آیا اس سال اس پورے خاندان نے کتنا ٹیکس دیا تھا؟ یہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں؟ پورے اتفاق گروپ نے اس سال یا اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال, پہلے 5 سال میں ٹوٹل ٹیکس
ذاتی حیثیت میں اور کمپنی کے حوالے سے جو بھی ہے پتا کر کے بتا دو مجھے. وہ جھوٹ کا کاروبار ہے سارا, ارینجمنٹس ہیں یہ, کوئی دیر از نو سسٹم. نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نظام اگر جابرانہ بھی ہو, آمرانہ بھی ہو, بادشاہانہ بھی ہو, میں لعنت بھیجتا ہوں ووٹ لے کے آنے والے پہ, مجھے کوئی شیر شاہ سوری دے دو. عامر کا تو پھر کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے نا. شیر شاہ سوری کون تھا؟ وہ تو رازنی بھی کرتا رہا ہے. تمہاری اطلاع کے لیے عرض کروں, کم لوگوں کو پتا ہے. یہ فرید خان نامی جو شیر شاہ سوری کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے, اس کے والد کا نام حسن, دادا کا نام ابراہیم تھا. ستیلی ماں کے اس سے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے, گھر سے بھاگا تھا. لیکن پھر ٹوائن بھی ہے رمز میں, اور ان میں سے دو میں سے ایک جملہ ہے وہی پرانی بات گھسی پیٹی. آدھی رات, گھنا جنگل, بوڑھی عورت سونا اچھالتی گزرتی, کسی کی ضرورت نہیں, مجھے ایسا دے دو. بوٹو چھوٹو کے میری بوٹیاں کھا کھا کے کھربوں روپیہ الیکشن پہ خرچ کر کے چور مسلط کر دیتے ہیں. کمال ہے بھائی. حضرت صاحب, مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. مسلم لیگ نون کو 8 فروری کو فیصلہ چاہیے. یار یہ کیا لوگ ہیں. دیکھو بات سنو آپ بھی نا پلیز, تھوڑا میں ضد چوتا جا رہا ہوں. یہ کنیزوں اور باندیوں, غلاموں اور چاکروں کے بیانات سنجیدگی سے نہ لیا کرو. یہی ان کی زندگی ہے, یہی ان کی, یہ ان جیسے لوگوں کے یہ آقا ہیں. یہ بیچاری جو مریم جونیئر ہے, یہ کہتی ہے جو تو ساڈی باجی وزیر اعظم بنے گی, یہ تقیہ کلام ہے. جو تو ساڈی باجی یعنی وڈی مریم. جو میرا دیکھو کمال, میرے نصیب دیکھو, ایک مریم سے میں گفتگو کر رہا ہوں, 2 مریموں کے بارے میں بات. سبحان اللہ. ویسے اچھا دیکھو, یہ مریم جونیئر بیچاری, اس نے وہی کچھ کہنا ہوتا ہے جو یہ جانتی ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں. یہ ٹوٹل اوقات ہے. اچھا رہ گیا یہ قصہ کہ نواز شریف کو کبھی او خدا کا خوف کرو. 75 سالہ تاریخ میں یہ واحد آدمی ہے جسے فیلڈ کی ضرورت بھی یہ بھی نہیں ضروری سمجھا گیا کہ اسے کو فیلڈ دینا ہے. کخ بھی نہیں, چمٹی سے پکڑا لا کے رکھ دیا. اس کے بعد چل سوچا. 4 بار یہ خاندان وزارت عظمیٰ ریڑھ چکا ہے, اور پنجاب مسلسل ان کے قبضے میں ہے. ابھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, کیا چاہیے؟ اور ایور فیلڈ مل گیا نا, کافی نہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. ان لوگوں کے بیانات کو سیریسلی نہ لو, یہ ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, ان کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے. چونکہ ظاہر ہے جب ہرن کا شکار ہوتا ہے تو کوئی 2-4 بوٹیاں ان کو ان کے حصے میں بھی آ جاتی ہیں نا. ٹھیک, پائے شائے ان کو بھی مل جاتے ہیں. ہاں بس اس لیے. حسن صاحب نیکسٹ خبر کی طرف آتے ہیں. بنگلہ دیش میں جنرل الیکشن اتوار کو ہوں گے, جس میں شیخ حسینہ واجد کے 5ویں بار وزیر اعظم بننے کے امکان ہیں. اپوزیشن جماعتوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے. عالمی برادری نے ملک میں متنازع الیکشن کے انعقاد پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی بنگلہ دیش میں, وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, میرے اپنے ملک کا کیا حال ہے میری سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ کو ذہنی طور پہ کو نفسیاتی طور پہ مریض ہیں کیا ہیں, ہمارا اپنا کیا حال ہے. بنگلہ دیش کیا لینا دینا بھائی, برادر فلانا, ایسی ایسی ٹرمیں ایجاد کی ہوئی ہیں. اتنے ہلکے اور ہولے لوگ ہیں. جو سفارتکاری کے جو ادب آداب ہیں اس کے مطابق جو چلنا ہے وہ تو مجبوریاں ہیں, وہ کرو آپ, باقی ٹھیکیداری. اچھا آخری بات, مجھے میرے اندر کوئی اللہ معاف کرے کوئی جیلسی نہیں ہے. میرے تو کلاس فیلوز رہے ہیں بنگالی, مجھے آج بھی یاد آتے ہیں. قطن ایسی بات نہیں, لیکن موٹی ایک بات مجھے بتاؤ مریم, بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور کیا بنگلہ دیش ہم سے بہت ہی بہتر حالت میں نہیں ہے؟ یقیناً بہتر حالت میں. تو ٹھنڈ پڑ گئی یہ سن کے, اب میں نے کیا کرنا ہے؟ وائے آبادی ان کی زیادہ تھی, وہ ہم سے کم ہو گئے. ان کا فورن ایکسچینج, ان کی کرنسی, ان کی ہر چیز ہم سے بہتر ہے. اسی ہمیں جمعے جانج نال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو مجھے نہیں ہے ان چیزوں کا شوق. پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ہمارے بیان بڑے سخت ہوتے ہیں, ہم بڑا احتجاج کریں, کرتا رہے بھائی.
माड़े इलाका में ही है ना कि रो रू के अक्खा पूंछ के साइड पे हो जाए बस। तो रोना पीटना है, आप रोते पीटते रहो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। चलिए हसन साहब, और हम मैं इधर बैठ के पंजाब जैसे सूबे के दारुल हुकूमत में बैठ के मैं अपना इर्द गिर्द देखूं कि फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट लेके मैं बांग्लादेश में आई गो जी